سفری اسلام کی معزز خواتین اور حضرات، میں ہوں سائرہ خان اور وہ تمام ناظرین جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم جس عظیم صحابیہ کا ذکر کریں گے وہ عظیم صحابی خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت موجود تھیں، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گواہی دی تھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بھی موجود تھی۔ خوشی کا دور ان کی زندگی میں ہی سامنے آیا۔ اللہ کے رسول کی پیدائش سے لے کر پرورش اور پھر ان کی شادی اور نبوت کے مشن کو پورا کیا۔ قرآن پاک ان کی زندگی کے دوران ہی نازل ہوا۔ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے انتقال تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً پوری زندگی کا مشاہدہ کیا۔ وہ 40 برسوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہی، تاہم رسول اللہ کے انتقال سے زیادہ انہیں جس چیز سے دکھ پہنچا وہ وحی کا بند ہونا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آخرت سے متعلق تمام تبدیلیاں وحی کے ساتھ ہی شروع ہوئی تھیں۔ وحی کے ذریعے فراہم کردہ علم، خبر، اسباب اور حکمت نے انہیں زندگی، اشیاء اور واقعات کو صحیح طور پر پڑھنے اور سمجھنے کے قابل بنایا تھا، اور وہ خاتون تھیں برقہ بن سلابہ، جنہیں عام طور پر ان کی کنیت ایمن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ حبشہ کی رہنے والی تھیں۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد المطلب کی خادمہ تھیں، اور کہا جاتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی خادمہ تھیں۔ انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت اور پرورش ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، ایمن میری ماں کے بعد میری ماں تھیں۔ ایمن بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، جہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ ایمن ہر مصیبت اور مشکل حالات میں آپ کے ساتھ رہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بعد آپ نے انہیں آزاد کر دیا، اور اس کے بعد ان کی شادی عبد الخزرجی سے ہوئی اور ان کے پاس ایک بیٹا ایمن پیدا ہوا۔ اس کے بعد ہی ان کا لقب ایمن اختیار ہوا، اور ان کی دوسری شادی زید بن ابن حارثہ سے ہوئی اور ان کے ہاں بیٹا اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ ابن سعد نے ان کے بارے میں 13 روایتیں نقل کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد اور جنگ خیبر میں بھی حصہ لیا۔ انہوں نے جنگجوؤں کو پانی پلایا اور زخمیوں کا علاج کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ حنین میں بھی شرکت کی۔ انہوں نے کھانا تیار کر کے، زخمی سپاہیوں کی دیکھ بھال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور بدقسمتی سے ان کا بیٹا ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 سال کی عمر میں اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ جس طرح وہ جنگ احد کے آغاز میں الجھن کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی تھیں، وہ ایک عورت کی طرح ثابت قدمی سے آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں، بکھری ہوئی فوج کو نکالنے اور امن بحال کرنے میں مدد کرنے کے لیے سپاہیوں سے خطاب کرتی رہیں۔ ابن سعد یہ بھی لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمن کو اپنی والدہ کہتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے تو فرماتے تھے کہ یہ میرے خاندان کی آخری ہیں۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور امتیازی صفت یہ بھی تھی کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں موجود تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ان کا باوقار مقام اس حقیقت سے بھی مستند ہے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت بھی موجود رہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، کیونکہ ایمن وہ خاتون تھی جس پر وہ سب سے زیادہ اعتماد کرتی تھی۔ راوی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتقال ہوا تو ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عدم موجودگی کو برداشت نہیں کر سکی۔ ایک دن وہ حضرت فاطمہ کے غم میں روزے کی حالت میں مدینہ سے نکل گئیں۔ صحرا کی شدید گرمی میں وہ خود کو پیاس کی وجہ سے موت کے دہانے پر محسوس کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور دعا کی، اے اللہ، کیا تو چاہتا ہے کہ میں پیاس سے مر جاؤں؟ میں جو تیرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی خادمہ تھی۔ اور پھر اس دعا کے بعد آسمان سے پانی اترا اور انہوں نے سیر ہو کر اسے پیا۔ ان کی وفات سن 24 ہجری میں حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اوائل میں 85 سال کی عمر میں ہوئی۔